اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلافی ٹی وی کے دوستوں، آج ہم آپ کو مصر کے بادشاہ فرعون کے بارے میں تفصیلاً بتائیں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل تلافی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ آج سے تقریباً 3500 سال قبل جب فرعون مصر نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کا پیچھا کیا تاکہ ان کو ختم کر دے، اچانک ایک ایسا مقام آیا جہاں پر آگے صرف سمندر تھا اور پیچھے فرعون مصر کا لشکر، بھاگنے کا کوئی راستہ ہی نہ تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا ایسا مبارک سمندر پر مارو، لہٰذا انہوں نے بالکل ایسا ہی کیا۔ سمندر دیکھتے ہی دیکھتے 2 حصوں کے اندر بٹ گیا اور اتنا لمبا راستہ بن گیا کہ پوری بنی اسرائیل قوم اپنے مال و اسباب کے ساتھ یہاں سے گزر گئی۔ مگر جب فرعون مصر نے، جو کہ خود کو خدا کہتا تھا، جب اس کے لشکر نے اس سمندری راستے سے گزرنے کی کوشش کی تو وہ سمندر آپس میں مل گیا اور سارا کا سارا لشکر فرعون سمیت غرق ہو گیا۔ اس طرح سے ڈوب کر مرنے کے بعد سمندر نے صرف فرعون کی لاش کو سمندر سے باہر نکال پھینکا، باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا اور یہاں آہستہ آہستہ کر کے وقت گزرتا گیا۔ مصریوں میں سے کسی شخص نے ساحل پر پڑی اس لاش کو پہچان کر موجودہ فرعون کو اطلاع کی۔ فرعون کی لاش کو محل پہنچا دیا گیا۔ درباریوں نے مسالے لگا کر اسے پوری شان و شوکت اور احترام سے تابوت میں رکھ کر محفوظ کر لیا۔ کمال کا اتفاق ہے کہ پوری روئے زمین پر صرف یہی قوم تھی جسے مسالے لگا کر لاشوں کو محفوظ کرنے کا ہنر آتا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ شاید اس قوم نے اسی دن کے لیے یہ سب کچھ سیکھا تھا۔ فرعون مصر کی لاش کو مسالے لگا کر محفوظ کرنے کے عمل کے دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی اور وہ غلطی یہ تھی کہ فرعون کیونکہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور مرنے کے بعد کچھ عرصے تک پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تہ جم گئی تھی۔ سو مصریوں نے اس کی لاش پر نمکیات کی وہ تہ اس طرح سے رہنے دی اور اسے ایسے ہی ہنوت کر دیا۔ وقت گزرتا گیا، زمین و آسمان نے بہت سارے انقلاب دیکھے جس کی گرد کے نیچے سب کچھ چھپ گیا، حتیٰ کہ فرعونوں کی ہنوت شدہ لاشیں بھی زمین کی تہوں کے اندر چھپ گئی۔ ان کے نام صرف کتابوں اور ان کی تعمیرات اور شان و شوکت لوگوں کے ذہنوں کے اندر ہی رہ گئی، اس کے علاوہ ان کا بنایا گیا سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس واقعے کے 2000 سال کے بعد اس دنیا میں اللہ کی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آخری کتاب کے اندر انسانوں کی عبرت کے لیے فرعونوں کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے، اور اسی سلسلے میں فرعون کے جسم کو محفوظ کرنے کے بارے میں بھی ایک آیت نازل ہوئی جس کے اندر اللہ پاک واضح طور پر فرماتے ہیں، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، کہ ہم تیرے جسم کو آنے والے انسانوں کے لیے عبرت بنا کر محفوظ کر لیں گے۔ اس آیت مبارکہ کی سچائی پر تمام مسلمانوں کو یقین تو تھا ہی، لیکن وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی لاش بھلا کہاں محفوظ ہوگی، اسے کیسے عبرت کا نشان بنایا جائے گا، کون اس کی تصدیق کرے گا۔ یہ اتنا نازک معاملہ تھا کہ ذرا آپ خود سوچ کر دیکھیں کہ قرآن پاک کے اندر بیان کیے گئے اللہ تعالیٰ کے تمام الفاظ میں سے اگر صرف ایک آیت مبارکہ بھی یا اللہ تعالیٰ کا یہ دعویٰ نعوذ باللہ غلط ثابت ہو جاتا تو غیر مسلم کفار کے سامنے مسلمان کس منہ سے باقی قرآنی آیت کا دفاع کرتے؟ مگر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس کے اندر شک کی کوئی گنجائش نہیں، اسی لیے ہر دور کے اندر اس نے اپنے آپ کو اور اپنے ایک ایک الفاظ کو منوایا ہے۔ سن 1871 میں مصر کے ایک شہر سے تعلق رکھنے والے غریب اور معمولی چور کو فرعونوں کی ہنوت شدہ لاشوں کی طرف جانے کا خفیہ ترین راستہ مل گیا۔ یہ بس اتنا چاہتا تھا کہ فرعونوں کی لاشوں کے ساتھ موجود قیمتی نوادرات یعنی سونا، چاندی، ہیرے، موتی وغیرہ چرا سکے۔ یہ دریائے نیل کے کنارے تبیسا کے مقام پر بیٹھا منصوبہ بندی کر رہا تھا جب اسے ایک خفیہ راستے کا پتہ چلا اور اس نے یہ جگہ کھودنا شروع کی۔ اسی دوران اسے مشکوک سمجھ کر کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ بعد میں وہ جس کو کھود رہا تھا وہاں سے ملنے والے راستے کی جب مسلسل کھدائی کی گئی تو 1891 کے اندر دوسری ممیوں کے ساتھ ساتھ کھودنے کے دوران فرعون کی لاش بھی مل گئی۔
اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان ممیوں کو ماہرین اپنے ساتھ قاہرہ لے گئے۔ جب اس کا تفصیلی جائزہ لیا گیا تو فرعون والی ممی پر جمی ہوئی نمکیات کی تہ سے اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جسے پانی میں غرق کر کے اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت بنانے کا وعدہ کیا تھا۔ پوری دنیا میں کھلبلی مچ گئی۔ اس کی تصدیق کے لیے دنیا بھر کے آثار قدیمہ اور سائنسدان مصر کی طرف امنڈ پڑے۔ مختلف سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے تصدیق کر دی کہ دوسری سب لاشوں کی نسبت صرف اسی ایک فرعون کی لاش پر سمندری نمکیات کی تہ جمی ہوئی ہے، جس نے اسے محفوظ رکھا ہے اور گلنے سڑنے سے بچائے رکھا۔ اس تصدیق کے بعد اسے فائنلی فرعون کی لاش قرار دے کر میوزیم کے اندر محفوظ کر دیا گیا۔ سن 1982 کے اندر یہ ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت کو درخواست کی کہ اسے خراب ہونے سے بچایا جائے اور جدید سائنسی انسٹرومنٹ کی مدد سے اس کی موت کی وجہ کو بھی معلوم کیا جائے۔ چنانچہ مصری اور فرانسیسی حکومت نے مل کر اس ممی کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا۔ جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پر اس دور کے فرانسیسی صدر بذات خود حکومت کے تمام اعلیٰ عہدیداروں، تمام وزراء اور فوج کے افسران کے ساتھ اس کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ یہاں فرعون کی لاش کا استقبال کسی عظیم زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا۔ فوجی دستوں نے اسے سلامی دی اور اس کی ممی کو ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کر دیا۔ اس ٹیم کو لیڈ کرنے والے ڈاکٹر، جن کا نام مورس بکائی تھا، جو مذہبی طور پر کرسچن تھے، جب مائکروسکوپک ٹیسٹوں کے ذریعے ممی کے تمام اعضاء کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم کے اندر سمندری ذرات ابھی تک موجود ہیں۔ یعنی یہ بات مستند ہے کہ اس کی موت سمندر میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی، کیونکہ سمندری پانی کے اندر ہی اس قدر نمکیات پائی جاتی ہے۔ مگر ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہو، اپنے آپ میں ایک بہت ہی حیرت انگیز سوال ہے، کیونکہ ایسے عظیم بادشاہ اپنے ساتھ نرم بستروں پر خوبصورت لباس، سونے چاندی، ہیرے موتیوں سے جڑے اعزاز کے ساتھ اس زمانے میں دفن کیے جاتے تھے، اور یوں مرنے کے بعد دفنانے تک اس کی شان و شوکت بالکل اس طرح سے قائم رہتی تھی جیسے ایک زندہ بادشاہ کی ہے۔ یہ بات ڈاکٹر مورس کے لیے بھی ایک حیرت انگیز بات تھی۔ اسی تجسس میں اس نے اس ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ بادشاہ کی موت کے حالات مسلمانوں کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوئی کتاب قرآن پاک کے اندر آج سے 1400 سال پہلے تفصیل سے درج ہے۔ وہ مصر پہنچا کیونکہ ایک سائنسدان تھا، اسی لیے اس نے مصر کے ایک اور سائنسدان سے ملاقات کی جس نے اسے قرآن پاک کھول کر سورہ یونس کی آیت 90 تا 92 کا ترجمہ لفظ بلفظ سنایا، جس میں فرعون کے خدائی دعوے، اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا اور پھر پانی سے نکل کر اس کی لاش کو محفوظ کرنے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کیا تھا۔ ان قرآنی آیات کا اشارہ بالکل واضح تھا اور صرف ایک جانب تھا کہ تجھے میں مرنے کے بعد آنے والوں کے لیے محفوظ کر کے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ سو ڈاکٹر مورس نے جب اس قرآنی آیت کا ترجمہ پڑھا تو وہ بے اختیار چلا اٹھا کہ بالکل قرآن سچی کتاب ہے، اس کا ایک ایک لفظ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سچے ہیں۔ اور اسی وقت اس نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا۔ قدیم مصر کے اس فرعون کو عام طور پر ایک کلسماتی بادشاہ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، جو بڑے روب اور جلال والا اور مضبوط جسم کا مالک تھا، لیکن ایک طویل سائنسی تحقیق کے بعد اب اس کی اصلیت دنیا کے سامنے آ گئی، کیونکہ ماہرین آثار قدیمہ، تاریخ دانوں، سائنس دانوں اور میڈیکل سائنس نے مل کر مصری شہر غزہ کے اندر فرعون کے مقبروں کے شہر میں موجودہ توتن خامن کے ڈھانچے اور باقیات پر جب جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ریسرچ کی اور سپر کمپیوٹرز کی مدد سے 2000 جسمانی نقوش کے مدد سے اس کے جسم کے خد و خال کی تصویروں کو تیار کیا تو معلوم ہوا کہ یہ فرعون قدر نازک جسم کا مالک تھا۔ اس کا بایاں پاؤں ٹیڑھا تھا اور بیماری اور کمزوری کی وجہ سے وہ چھڑی کے سہارے چلتا تھا۔ اس کے والد اخناتون اور اس کی والدہ کی ڈی این اے کی نمونوں سے بھی یہ معلوم ہوا کہ اس کے والدین آپس میں بہن بھائی تھے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس فرعون کی جسمانی کمزوری کی وجہ بھی یہی تھی کہ اس کے والدین کا آپس میں رشتہ بہن بھائی کا تھا۔ یہ فرعون آج سے تقریباً 3500 سال قبل مصر کا حکمران تھا اور اس وقت کی رسم کے مطابق ہر فرعون کی لاش کے ساتھ شاہی استعمال میں رہنے والی چیزیں بھی ساتھ دفن کر دی جاتی تھی، جس میں سب سے اہم کچھ ہتھیار تھے، اور اس فرعون کے ساتھ جس خنجر کو دفن کیا گیا دراصل ریسرچ سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کسی لوہے سے تیار کیا گیا تھا۔
جو پہلے 1925 کے اندر ہارورڈ کارٹن نے بھی دریافت کیا تھا۔ اس کے علاوہ سائنٹسٹ کو ایک اور بات میں چکرا کر رکھ دیا، اس لوہے کو زنگ بھی نہیں لگ سکتا تھا، اور اس طرح کے لوہے کے مصر کے اندر موجودگی بہت ہی حیرت کی بات تھی۔ اینڈ پلانٹی سائنس میگزین میں پبلش ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق مصر اور اٹلی کی ریسرچ نے اس لوہے کے خنجر کی بناوٹ کی تصدیق کرنے کے لیے بیرونی ایکس رے کی ٹیکنیک کو استعمال کیا، اور اس کی مرکزی کردار ڈینیلا کاملی کا کہنا تھا کہ اس دھات کا موازنہ اسٹرائٹ سے کیا جا سکتا ہے، جو کہ مصر بحر احمر والے ساحل پر 2000 کلومیٹر کے دائرے میں کبھی گرا تھا۔ اگر آپ پبلش ہونے والے اس ریسرچ کا گہرائی سے مطالعہ کریں تو آپ یہ جان پائیں گے کہ قدیم مصری 1300 سال قبل مسیح سے یہ جانتے تھے کہ لوہے کے یہ ٹکڑے آسمان سے گرے ہیں، جبکہ یہ بات مغرب کو 2000 سال بعد یعنی آج سے تقریباً 1300 سال پہلے کافی سائنٹیفک ریسرچ سے معلوم ہوئی، جبکہ مسلمانوں کو آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن پاک کے اندر واضح طور پہ یہ بیان کر دیا تھا کہ لوہے جیسی دھات زمین پر پیدا نہیں ہوتی بلکہ آسمان سے یا خلا میں کہیں سے آتی ہے، اور یہ قرآن کے ایک اور سائنٹیفک معجزے کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ فرعون کی لاش عبرت کے لیے ایسے محفوظ کر کے دنیا کے سامنے رکھ دی گئی کہ ایک کلک پر اخباروں، ٹی وی چینلز پر اور میوزیم میں اربوں انسانوں کے سامنے ہر وقت یہ قابل ترس حالت میں موجود رہتی ہے۔ کس کے لیے عبرت کا نشان بنایا گیا؟ یہ وہی پاک ذات ہے جس نے عبرت کا نشان بنایا، وہی جو ہمیشہ رہنے والا ہے، سب کا رازق ہے، اور اگر دنیا کے انسانوں میں واقعی کوئی خدا موجود ہے تو اپنے قوم کو تباہ ہونے سے پہلے خود کو ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا کر دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تلافی ٹی وی کے دوستوں، آج ہم نے فرعون کے بارے میں آپ کو تفصیلاً بتایا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ سے پھر ملیں گے، اس یقین کے ساتھ کہ آپ اپنے بچوں کا اور خاص کر اپنے والدین کا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔